یورپ میں مسلمانوں کی مخالفت اور جہاد کا جوش تو پہلے ہی سے موجود تھا۔ صلیبی لڑائیوں اور پادریوں کے جہادی وعظوں نے تمام براعظم یورپ میں مسلمانوں کی ایک بڑی ہی مہیب اور قابل نفرت تصویر پیش کر کے نفرت کے سیلاب بہا رکھے تھے۔ اب جب کہ تھریس اور رومیلیا اور اس سے بھی آگے تک کا ملک سلطان مراد خان کے قبضے میں آ کر مسلمانوں کی نو آبادی بننے لگا تو تمام یورپ میں ہلچل کا پیدا ہو جانا ایک لازمی اور ضروری امر تھا۔ ادھر شاہ سرویہ، کیسر قسطنطنیہ اور پوپ روم نے یورپ کے تمام ملکوں میں ترکوں کے خلاف جہاد کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ایلچی اور منادی پھیلا دیے۔ یہ بالکل اسی قسم کی کوشش تھی جو بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھیننے اور ملک شام میں صلیبی لڑائیوں کا سلسلہ جاری کرنے کے لیے یورپ میں ہوئی تھی۔ ترکوں کے بلکان میں پہنچنے سے عیسائی لوگ ملک شام کو بھول گئے اور ان کو اب اپنے ملکوں کا بچانا اور خطرے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا لازمی اور ضروری ہو گیا۔ سلطان مراد خان ایشیا کوچک میں بیٹھا ہوا ان حالات اور ان تیاریوں سے بے خبر تھا، کیونکہ اس زمانے میں خبر رسانی کے ایسے ذرائع نہ تھے کہ وہ عین وقت پر اس بات سے واقف ہو جاتا کہ اس کی مخالفت میں کس کس قسم کی کوششیں کہاں کہاں اور کس کس طرف سے ہو رہی ہیں۔ سن 791 ہجری میں سلطان مراد خان بروسہ میں مقیم تھا۔ اسی سال خواجہ حافظ شیرازی اور حضرت خواجہ نقش بندی بہاؤالدین نے وفات پائی۔ ادھر سرویا، بلغیریا، البانیا، ہنگری، گلیشیا، پولینڈ، جرمنی، آسٹریا، اٹلی اور بوسنیا وغیرہ کی تمام طاقتیں اور قومیں متحد اور متفق ہو کر سلطنت عثمانیہ کے استحصال پر مستعد ہو چکی تھیں۔ سن 791 ہجری میں سلطان مراد خان کے پاس بروسہ میں خبر پہنچی کہ وہ فوج جو 20,000 کی تعداد میں رومیلیا کے اندر موجود تھی، عیسائی لشکر کے مقابلے میں برباد ہو گئی ہے۔ یعنی سربیا اور بلغیریا کی فوجوں نے حملہ کر کے اور عہد اطاعت کو بالائے طاق رکھ کر 20,000 ترکوں میں سے 15,000 کو جام شہادت نوش کروایا ہے، اور تمام یورپی علاقہ اور دارالسلطنت ایڈریانوپول خطرے میں ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی سلطان مراد خان بروسہ سے چل کر سمندر کو عبور کر کے ایڈریانوپول پہنچا اور وہاں سے 30,000 کا ایک لشکر اپنے سپہ سالار علی پاشا کو دے کر آگے روانہ کیا دشمنوں کے لشکر کی پیش قدمی کو، تاکہ وہ روکے، اور خود ایڈریانوپول میں ضروری انتظامات کی جانب متوجہ ہوا۔ سن 792 ہجری میں علی پاشا نے بلغیریا کے بادشاہ سسوال کو مغلوب اور مجبور کر کے دوبارہ اطاعت پر آمادہ کر لیا۔ عیسائی ممالک کے لشکروں کو سرویا کے بادشاہ نے سرویا اور بوسنیا کی سرحدوں پر مقام کوسوو میں جمع کیا، اور یورپ کے اس لشکر عظیم نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنا کیمپ قائم کر کے سلطان مراد کو پیغام جنگ دیا۔ مراد خان بھی ابھی پورے طور پر ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر چکا تھا، چنانچہ وہ خود اپنی تمام فوج کا سپہ سالار بن کر ایڈریانوپول سے روانہ ہوا اور پہاڑی اور دشوار گزار راستوں کو طے کرتا ہوا کوسوو کو میدان میں نمودار ہوا۔ اس میدان میں ایک چھوٹی سی ندی شنزا نامی بہتی تھی۔ اس کے شمالی جانب عیسائی کیمپ تھا۔ دوسری جانب 26 اگست سن 1399 عیسوی بمطابق 792 ہجری کو سلطان مراد نے جا کر قیام کیا۔ عیسائیوں نے جب مسلمانوں کے لشکر کو اپنے آپ سے تعداد اور سامان میں چوتھائی کے قریب دیکھا تو ان کے حوصلے اور بھی بڑھ گئے۔ عیسائی اس میدان میں پہلے سے مقیم اور تازہ دم تھے۔ مسلمان یلغار کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے اور دشوار گزار راستوں نے ان کو تھکا دیا تھا۔ عیسائیوں کے لیے یہ علاقہ نیا اور اجنبی نہ تھا، کیونکہ اس علاقے کے باشندے ان کے دوست اور ہم قوم اور مذہب تھے، اور ہر طرح سے وہ معین اور مددگار تھے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ ملک غیر اور اجنبی تھا۔ جس روز شام کو سلطانی لشکر میدان میں پہنچا، اس کی شب میں دونوں لشکروں میں مجالس مشاورت منعقد ہوئیں۔ عیسائیوں میں سے بعض سرداروں کی رائے ہوئی کہ اسی وقت رات کو شب خون مار کر مسلمانوں کا کام تمام کر دیا جائے، لیکن چونکہ عیسائیوں کو اپنی فتح کا کامل یقین تھا، اس لیے ان کے دوسرے سرداروں نے اس رائے کی محض اس لیے مخالفت کی کہ رات کی تاریکی میں مسلمانوں کے ایک بڑے حصے کا بچ کر نکل جانا اور بھاگنے کا موقع ملنا یقینی ہے، حالانکہ ہم ان میں سے ایک متنفس کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے، اور یہ مقصد دن کی روشنی ہی میں خوب حاصل ہوگا۔ ادھر عیسائیوں کی کثرت دیکھ کر مسلمان مرعوب تھے۔ سلطان نے مجلس سے مشاورت منعقد کی تو بعض سرداروں نے مشورہ دیا کہ بار برداری کے اونٹوں کی قطار فوج کے سامنے نصب کی جائے تاکہ وہ زندہ فصیل کا کام دے سکے۔ اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دشمن جب حملہ آور ہوگا تو اس کے گھوڑے اونٹوں کو دیکھ کر بدکیں گے، اور اس طرح ان کی صفوں کا نظام قائم نہ رہ سکے گا۔ اس رائے کو سن کر سلطان کے بڑے بیٹے بایزید یلدرم نے مخالفت کی اور کہا کہ یہ ضعیف اور خوف کی علامت ہے۔
ہم ایسی کمزور اور پست ہمتی کے پیدا کرنے والی تدبیر پر عمل کرنا ہرگز مناسب نہیں سمجھتے۔ ہم کو دشمن سے کھلے میدان میں دو دو ہاتھ کرنے ہیں۔ غرض اسی قسم کی باتیں ہو رہی تھیں اور سلطان اپنی کوئی مستقل رائے قائم نہ کر پا رہا تھا۔ ادھر سلطان نے دیکھا کہ ہوا بڑے زور سے چل رہی ہے، دشمن کی پشت کی جانب سے ہوا کے جھونکے آتے ہیں اور مسلمانوں کے چہرے پر آندھی اور غبار کے تھپیڑے لگتے ہیں۔ یہ علامت مسلمانوں کے لیے بے حد ضرر رساں تھی۔ اپنی قلت تعداد اور کمزوری کو دیکھ کر سلطان مراد خان نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا اور التجا کرنی شروع کی۔ صبح تک اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتا رہا اور کہا کہ الہی یہ کفر و اسلام کا مقابلہ ہے، تو ہمارے گناہوں پر نظر نہ کر بلکہ اپنے رسول عربی اور دین متین کی لاج رکھ لے۔ ان دعاؤں نے رحمت باری کو اپنی جانب متوجہ کیا اور صبح ہوتے ہی بارش شروع ہوئی۔ گرد و غبار دب کر موسم نہایت خوشگوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد بارش اور ہوا رکی اور طرفین سے صفوف جنگ آراستہ ہوئیں۔ سلطان مراد خان نے اپنے یورپی علاقے کے جاگیرداروں کو فوج کے دستہ میمنہ پر متعین کیا اور شہزادہ بایزید یلدرم کو ان کی سرداری سپرد کی۔ میسرہ میں عیسائی علاقوں کی فوج متعین کر کے شہزادہ یعقوب کو اس کی سرداری پر مامور کیا۔ کلب میں سلطان مراد خان خود اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ قائم ہوا اور بے قاعدہ سواروں، پیدلوں اور کراولی جنگ کرنے والے دستوں کو آگے بطور ہراول مختلف ٹولیوں میں بڑھا دیا۔ ادھر عیسائی لشکر کے کلب کی فوج سربیا کے بادشاہ لزارس کی زیر کمان تھی۔ اس کا بھتیجا دستے راست کا افسر اور شاہ بوسنیا دستے چپ کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ دونوں جانب کی افواج نہایت مستعدی، خوب جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کے قریب پہنچ کر مصروف جنگ ہوئیں۔ دوپہر تک نہایت پامردی اور جمع مردی کے ساتھ طرفین نے جم کر داد شجاعت دی اور فتح اور شکست کی نسبت کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر سلطان کے بیٹے یعقوب کی فوج میں آثار پریشانی ظاہر ہوئے اور وہ قلب کی جانب پسپا ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر سلطان مراد خان اس جانب خود متوجہ ہوا اور پراگندہ ہونے والی صفوں کو پھر درست کر کے مقابلے پر جما دیا۔ اس روز سلطان مراد خان ایک آہنی گرز ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے اسی گرز سے ہر مقابلے پر آنے والے کو مار گراتا تھا۔ مقابلہ خوب تیزی سے جاری تھا اور میدان میں کشتوں کے پشتے لگ رہے تھے کہ عیسائی لشکر پر شکست کی علامات ظاہر ہونے لگیں۔ اسلامی بہادروں کے سامنے عیسائی فوج کے قدم اکھڑ گئے۔ مسلمانوں نے نہایت پرجوش حملے شروع کر دیے اور عیسائیوں کے سپہ سالار اعظم یعنی شاہ سرویہ کو گرفتار کر لیا۔ اس میدان میں لاکھوں عیسائی مقتول اور قریباً تمام ان کے بڑے بڑے سردار گرفتار ہو گئے۔ شاہ سرویہ جب مقید مراد خان کے سامنے لایا گیا تو سلطان نے اس کو بحفاظت قید رکھنے کا حکم دیا۔ اسی حالت میں جب کہ عیسائی میدان کو خالی کر رہے تھے اور ان کو کامل شکست حاصل ہو چکی تھی، سرویہ کے ایک سردار کی روبہ بازی نے مسلمانوں کی اس فتح عظیم کی مسرت کو منفعل کر دیا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ سرویہ کے اس سردار نے مفرورین کے بھاگتے ہوئے انبوہ میں سے لوٹ کر اپنے گھوڑے کا رخ مسلمانوں کی جانب پھیرا اور تعاقب کرنے والے مسلمانوں سے کہا کہ مجھ کو زندہ گرفتار کر لو اور اپنے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ میں خود عیسائیوں سے متنفر ہو کر اپنے آپ کو تمہارے ہاتھ میں گرفتار کرواتا ہوں، کیونکہ مجھ کو سلطان سے بعض اہم اور نہایت ضروری راز کی باتیں کرنی ہیں اور دین اسلام قبول کرنا ہے۔ مسلمانوں نے اس کو زندہ گرفتار کر لیا اور بعد فتح جب کہ سلطان کے سامنے خاص قیدی پیش ہو رہے تھے، اس سردار کو بھی پیش کیا اور ساتھ ہی اس کی خواہش اور گرفتاری کے واقعے کو بھی تفصیلاً عرض کیا۔ سلطان نے خوش ہو کر اس کو اپنے قریب بلایا۔ اس نے نہایت ادب کے ساتھ آگے بڑھ کر سلطان کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیا، جس سے سلطان اور اس کے درباریوں کو اور بھی زیادہ اس کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کے قول کی صداقت کا یقین ہو گیا۔ اس کے بعد اس عیسائی سردار نے سلطان کے پاؤں پر سے سر اٹھایا اور اپنے کپڑے میں سے ایک پیشے قبض نکال کر نہایت پھرتی کے ساتھ سلطان کے سینہ پر وار کیا، جس سے شدید زخم آیا۔ حاضرین دربار نے فوراً اس سروین روباہ کو تکا بوٹی کر ڈالا۔ سلطان کو یقین ہو گیا کہ اس زخم شدید سے جان بری ممکن نہیں، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ شاہ سرویہ کو قتل کر دیا جائے۔ اس حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور ذرا سی دیر کے بعد سلطان مراد خان نے جام شہادت نوش کیا۔ اس طرح 27 اگست سن 1399 عیسوی میں کوسووا کے میدان میں یورپ کی متحدہ طاقت کو پائمال کرنے کے بعد جب کہ سلطان مراد خان نے وفات پائی تو سرداران لشکر نے سلطان کے بڑے بیٹے بایزید خان یلدرم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو اپنا سلطان بنایا۔ جنگ کوسوو اس لیے بھی دنیا کی عظیم الشان لڑائی سمجھی جاتی ہے کہ اس لڑائی نے ثابت کر دیا کہ عثمانیوں کو تمام یورپ مل کر بھی اب یورپ سے نہیں نکال سکتا۔ ساتھ ہی اس لڑائی نے صلیبی لڑائیوں اور چڑھائیوں کا بھی خاتمہ کر دیا، کیونکہ
عیسائیوں کو اب اپنے ہی گھر کی فکر پڑ گئی اور شام کے فتح کرنے کا خیال ان کے دماغوں سے نکل گیا۔ اس لڑائی نے اس امر کو بھی ثابت کر دیا کہ عیسائیوں کی کثرت تعداد، قلیل التعداد مسلمانوں کے جوش اور بہادری پر ہرگز غالب نہیں آ سکتی۔ عیسائیوں کی یہ شکست دنیا کی عظیم الشان شکستوں میں شمار ہوتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی اس فتح نے یورپ میں عثمانیوں کے قدم مستقل طور پر جما دیے۔ ادھر اسپین اور فرانس کے عیسائی جو غرناطہ کی اسلامی سلطنت کو معدوم کرنے پر آمادہ تھے، کچھ سہم سے گئے اور غرناطہ کے مسلمانوں کو بعض سہولتیں خود بخود میسر ہو گئیں۔ سلطان مراد خان نے 45 سال سلطنت کی اور 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس کے بیٹے بایزید خان یلدرم نے باپ کی لاش کو بروسہ میں لا کر دفن کیا۔ سلطان مراد خان نہایت عقل مند، باہمت، عالی حوصلہ، صوفی مشرب، درویش سیرت، عابد، زاہد اور خشیت الہی کا پیکر شخص تھا۔ بایزید خان یلدرم نے تخت نشین ہو کر اپنے باپ کی لاش کو بروسہ میں دفن کر کے ایشیا کوچک میں چند روز تک قیام کیا اور ترکمانوں کے فسادات اور سرکشیوں کا علاج کرتا رہا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ چنگیزی مغولوں کے ضعف و انحطاط کے بعد ایشیا میں ایک فاتح پیدا ہو چکا تھا جس کا نام تیمور تھا۔ اس کے حالات ہم پھر کبھی بیان کریں گے۔ سن 793 ہجری میں یعنی اپنے تخت نشینی کے دوسرے سال بایزید خان یلدرم نے سنا کہ یورپ میں ترکوں کے خلاف پھر کوششیں ہو رہی ہیں اور سرویا اور بوسنیا کے علاقوں میں سامان بغاوت پیدا ہو چکا ہے۔ چنانچہ بایزید خان یلدرم برکوباد کی طرح یورپ میں آیا اور بوسنیا سے لے کر دریائے ڈینوب تک کا تمام علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر کے دریائے فرات سے دریائے ڈینوب تک اپنی مملکت کو وسیع کر دیا۔ والیشیا، سرویا اور بوسنیا وغیرہ سب سلطان بایزید خان کے باج گزار صوبے تھے۔ ادھر ایشیا یعنی ایران میں مغولان چنگیزی کا شیرازہ درہم برہم ہونے کے بعد جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں پیدا ہو کر آپس میں مصروف پیکار تھیں، انہوں نے تیمور کے لیے فتوحات کا میدان صاف کر رکھا تھا۔ بایزید خان یلدرم کی اس شوکت و عظمت اور قوت و طاقت کو دیکھ کر قسطنطنیہ کے قیصر نے بایزید خان کو خط لکھا کہ قسطنطنیہ اور صوبہ مقدونیہ نیز یونانی مجموعۃ الجزائر کے چھوٹے چھوٹے چند جزیرے میرے پاس باقی رہ گئے ہیں۔ ان بچے کھجے ٹکڑوں کو آپ میرے پاس ہی رہنے دیجیے اور مجھ کو اپنا ہوا خواہ اور مخلص تصور فرما کر میرے ساتھ پیمان صلح کو استوار رکھیے۔ بایزید خان یلدرم نے اپنی مہربانی سے قیصر کی اس درخواست کو منظور کر کے اس کے مقبوضات میں اس کو آزاد چھوڑ دیا اور وسط یورپ میں آگے بڑھنے اور اپنی فتوحات بڑھانے کی جانب متوجہ ہوا۔ بایزید کو اس طرف مطمئن کر کے قیصر قسطنطنیہ نے اپنی سازشی تدابیر کا جال بایزید خان یلدرم کی مخالفت میں پھیلانا شروع کیا۔ اس نے اپنے ایلچی خفیہ طور پر ایران، خراسان، فارس، شام اور عراق وغیرہ میں بھیجنے شروع کیے اور ایشیا کے مسلمان سلاطین سے مراسم بڑھائے۔ ہمارے اس موجودہ زمانے میں تو اس قسم کی کاروائیاں فوراً ہی تشت ازبام ہو جاتی ہیں، لیکن اس زمانے میں بایزید خان یلدرم کے بے خبر رہنے پر ہم کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر قیصر قسطنطنیہ اپنی ان ریشہ دوانیوں میں مصروف تھا۔ ادھر آرمینیا، کردستان اور آذربائیجان کے مسلمان فرما روا خود بھی اس زمانے کی آب و ہوا کے اثر سے ایشیا کوچک کے مغربی حصے کو دھمکی دے رہے تھے۔ آخر یہ تمام اسباب مل کر باعث اس کا ہوئے کہ ترکمانوں نے ایشیا کوچک یعنی بایزید خان یلدرم کے ایشیائی علاقے میں پیش قدمی شروع کی۔ بایزید خان یلدرم اگر چاہتا تو ایران اور خراسان وغیرہ کی جانب متوجہ ہو کر کوچک میں فتوحات عظیم حاصل کر لیتا، لیکن چونکہ عثمان خان اور اس کی اولاد میں دینداری بدرجہ اتم موجود تھی، اس لیے وہ مسلمانوں سے لڑنے اور مسلمانوں کے مقبوضہ ممالک کو اپنے قبضے میں لانے کو اچھا نہیں جانتے تھے۔ شروع ہی سے سلطنت عثمانیہ کی حکمت عملی یہ رہی تھی کہ عیسائیوں کے خلاف جہاد کر کے جہاں تک ممکن ہو عیسائی ممالک کو فتح کیا جائے اور اسلامی تہذیب اور اسلامی مذہب کی اشاعت سے یورپ کو جو اب تک مسلمانوں کے لیے باعث تکلیف بنا ہوا ہے شائستہ بنایا جائے۔ چنانچہ بایزید خان یلدرم بھی اپنے بزرگوں کی اس حکمت عملی پر کاربند تھا اور مسلمانوں سے لڑنے کا اس کو کوئی شوق نہ تھا۔ ایشیائے کوچک میں جب کہ ترکمانوں نے حملہ کر کے بروسہ اور انقرہ کے درمیان بایزید کی مقامی ایشیائی فوج کو شکست دے کر فتنہ عظیم برپا کر دیا تھا، تو بایزید خان مجبوراً یورپ کے عیسائیوں کو چھوڑ کر 795 ہجری میں ایشیائے کوچک کی جانب روانہ ہوا اور یہاں آتے ہی دشمنوں کو شکست دے کر گرفتار و اسیر اور قتل کیا۔ یہ فتنہ چونکہ ایشیائے کوچک کے جنوبی اور مغربی اطراف میں پیدا ہوا تھا، لہٰذا بایزید نے اس طرف کی ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے بخوبی امن و امان قائم کیا اور اسی سال مصر کے عباسی خلیفہ مستعصم باللہ بن محمد ابراہیم کے پاس تحائف اور ہدایہ بھیج کے اس سے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ اس سے پہلے کہ عثمانی فرما رواؤں کو ابھی تک اگرچہ مورخین نے سلطان ہی کے لقب سے یاد کیا ہے، مگر در حقیقت وہ امیر کہلاتے تھے، مثلاً امیر عثمان خان، امیر ارحان، امیر مراد خان وغیرہ۔
بايزید خان نے سن 795 ہجری میں خلفائے عباسیہ کی مذہبی عظمت کو مد نظر رکھ کر جو تمام عالم اسلام میں مسلم تھی، عباسی خلیفہ سے خطاب حاصل کرنا ضروری سمجھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ عباسی خلیفہ مصر کے مملوک فرما رواؤں کی حفاظت اور نگرانی میں اپنے دن بسر کر رہا ہے۔ غرض یہ کہ بايزید خان یلدرم کو سلاطین عثمانیہ کا پہلا سلطان کہا جا سکتا ہے۔ یورپی مورخین کا خیال ہے کہ سلطان بايزید خان یلدرم باوجود بہادر اور سپاہی منش انسان ہونے کے عثمانیوں میں سب سے پہلا فرمان روا ہے جو یورپ کی بدعمالیوں اور برے مشیروں کی صحبت سے متاثر ہو کر شراب نوشی کے جرم کا مرتکب ہوا۔ اگر یہ بیان درست ہو تو ہم کو متعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بايزید خان یلدرم کے آخری کارنامہ جنگ انقرہ کی ناک بد انگیشی کو دیکھتے ہوئے اس کی شراب نوشی کا کچھ ثبوت بہم پہنچ جاتا ہے۔ یورپی مورخین سلطان بايزید خان کو عیاشی اور بد چلنی کا مجرم بھی بتاتے ہیں۔ ہم کو اس پر بھی حیرت زدہ نہ ہونا چاہیے، کیونکہ شراب خوری اور عیاشی میں چولی دامن کا ساتھ ہے، تاہم اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک فاتح سلطان کی حیثیت سے وہ بے نظیر شخص تھا، اور اپنی شمشیر خارا شگاف کی بدولت اس نے اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے ترساں و لرزاں اور سر نگوں رکھا تھا۔ بايزید خان یلدرم کی شراب نوشی اور عیاشی کی حکایت اگر صحیح ہے تو یہ بھی عیسائی سلاطین کی حکمت عملیوں اور خفیہ تدابیر کا نتیجہ ہے، کیونکہ سلاطین عثمانیہ کے محلوں میں عیسائی سلاطین نے شروع ہی سے اپنی شہزادیاں داخل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ بايزید خان یلدرم کے محل میں بھی شراب کی طرف متوجہ کرنے والی عیسائی شہزادیاں موجود تھیں۔ اس کے پیش رو سلاطین اپنی مذہبی عصبیت اور ایمانی قوت کے سبب حبائل الشیاطین اور عیسائی خبائث کے فریب سے آزاد رہے، مگر بايزید خان جو میدان جنگ میں طاقتور سے طاقتور دشمن کو خاطر میں نہ لاتا تھا، اپنے محل کے نرم و نازک حریفوں سے مغلوب ہو گیا۔ بايزید خان یلدرم 795 ہجری سے سن 799 ہجری تک اپنے پرانے دارالسلطنت ایڈریانو پول اور یورپی میدان جنگ سے غیر حاضر یعنی ایشیا کوچک میں مقیم رہا۔ سن 799 ہجری میں اس نے سنا کہ یورپ کی تمام طاقتیں ہنگری کے بادشاہ سجمنٹ کی تحریک اور کوشش سے سلطنت عثمانیہ کے خلاف متحد ہو کر جنگ کی تیاریاں مکمل کر چکی ہیں اور فوجوں کی نقل و حرکت شروع ہو گئی ہے۔ اس مرتبہ علاوہ اور تمام عیسائی بادشاہوں اور اقوام کے فرانس اور انگلستان بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس اتحاد میں شامل تھے، یعنی اٹلی، فرانس، انگلستان، آسٹریا، ہنگری، پولینڈ، جرمنی، والیشیا، بوسنیا وغیرہ سب مکمل طور پر تیار ہو کر اور کئی سال کی مہلت میں بااطمینان میدان جنگ میں نکل سکے۔ قسطنطنیہ کا قیصر محض اس لیے کہ وہ ہمہ وقت سلطان بايزید خان یلدرم کی ٹھوکروں میں تھا، اعلانیہ شرکت نہ کر سکا، مگر خفیہ طور پر اور معنوی حیثیت سے وہی اس جنگی تیاری کا باعث اور محرک اول تھا، کیونکہ ترکوں کی سلطنت کا سب سے زیادہ بدخواہ اور دشمن وہی ہو سکتا تھا۔ حالانکہ سلطان بايزید خان یلدرم کی اس کی طرف سے بالکل مطمئن اور صاف تھا۔ عیسائیوں کی اس جنگی تیاری کا حال سن کر بايزید خان یلدرم برق اور آندھی کی طرح یورپ پہنچا۔ اس نے یہاں پہنچ کر دیکھا کہ روما کے پوپ یونیفس نہم نے یورپ کے ملکوں میں اپنا فتاویٰ شائع کیا ہے، جو عیسائی ہنگری کے ملک میں پہنچ کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں شریک ہوگا وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے فرانس اور انگلستان میں لڑائی چھڑی ہوئی تھی، مگر پوپ اور دوسرے بااثر عیسائیوں نے دونوں ممالک کے سلاطین کو سمجھایا اور اس بات پر آمادہ کر لیا کہ بايزید خان یلدرم کا قصہ پاک کر لینے تک یہ لڑائی روکی جائے۔ چنانچہ کاؤنٹ دی نیورس ڈیوک آف برگنڈی کے ماتحت علاقہ برگنڈی کے بہادروں کی ایک زبردست فوج ہنگری کے بادشاہ سجمنٹ کی اعانت کے لیے ہنگری کی جانب روانہ ہو گئی۔ فرانس کے بہادروں کی ایک زبردست فوج شہنشاہ فرانس کے 3 چچیرے بھائیوں جیمز، فلپ اور ہنری کے ماتحت مرتب ہو کر ہنگری کی جانب روانہ ہوئی۔ اس فوج میں شہزادہ کاؤنٹ آف یو بھی شامل تھا۔ فرانس کے بہت سے نواب اور فخر ملک اور قوم سپہ سالار اور فرانس کا امیر البحر بھی اپنی جمعیتیں لے کر ہنگری میں پہنچے۔ بومیریا کے بہادروں کی زبردست فوجیں ایکٹر پیلیتن اور کاؤنٹ آف میونسپل گریڈ کے ماتحت روانہ ہوئیں۔ آسٹریا کے سواروں کی ایک فوج کا افسر ہرمین اور دوسری زبردست فوج کا افسر کاؤنٹ دلی تھا۔ اس طرح اٹلی اور دور دراز کے جزائر سے بھی آزمودہ کار اور بہادر عیسائیوں کی افواج ہنگری کی جانب روانہ ہوئی۔ سینٹ جان یروشلم کے ماتحت بھی عیسائیوں کی ایک زبردست فوج آئی۔ اس طرح جب ہنگری میں عیسائیوں کی افواج کا جماؤ ہو گیا تو سجمنٹ شاہی ہنگری نے اپنی زبردست فوج کو ہر طرف سے جمع کیا اور والیشیا کے عیسائی بادشاہ کو، جو سلطان بايزید خان یلدرم کی اطاعت قبول کر چکا تھا، لکھا کہ اب تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ بايزید خان کی اطاعت ترک کر کے اپنی پوری قوت کے ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اس نے بڑی خوشی سے اس پیغام کا خیر مقدم کیا، اور جب عیسائی افواج کا یہ سیلاب اس کے ملک میں داخل ہو کر گزرنے لگا تو وہ بھی اپنی پوری قوت کے اس عیسائی سیلاب عظیم میں شامل ہو گیا۔ مگر سرویا کے
کے بادشاہ نے احتیاط سے کام لیا، جو پہلے بادشاہ کے مقام کوسوو میں گرفتار اور مقتول ہونے کے بعد تخت نشین ہو کر بایزید خان یلدرم کا باج گزار اور مطیع بنا تھا، اس نے عیسائی لشکر کی شرکت اختیار نہیں کی۔ عیسائیوں کا عظیم الشان فوج کی یہ خصوصیت قابل تذکرہ ہے کہ اس مرتبہ جس قدر عیسائی فوج مختلف ممالک کی جمع ہوئی، وہ سب کے سب نہایت بہادر اور تجربہ کار اور بارہا کے جنگ آزمودہ سپاہیوں اور سپہ سالاروں پر مشتمل تھی۔ اس لشکر کے تمام سپاہی اور تمام سردار عیسائی دنیا کے بہترین اور منتخب جنگجو تھے۔ اس لشکر کے سپہ سالاروں کا قول تھا کہ اگر آسمان بھی ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے تو ہم اپنے نیزوں کی نوک پر اس کو روک لیں گے۔ یہ عیسائی لشکر والیشیا اور سرویا کے دو مختلف راستوں سے حدود سلطنت عثمانیہ کی جانب بڑھے۔ سجمنڈ شاہ ہنگری نے جو سپہ سالار اعظم تھا، عثمانی سلطنت کی حدود پر پہنچ کر حملہ آوری کا حکم دیا اور بہت جلد ایک کے بعد دوسرا شہر فتح کرنا شروع کر دیا۔ ہر ایک قصبہ یا شہر جسے عیسائی فتح کرتے خاک سیاہ بنا دیا جاتا اور وہاں کے مسلمان باشندوں اور محافظ سپاہیوں کو نہایت بے رحمی سے قتل کیا جاتا اور امن کی درخواست یا اطاعت کے اقرار پر بھی کسی کی جان بخشی نہیں ہوتی تھی۔ اس قتل عام میں مردوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں میں کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا تھا۔ عیسائی لشکر ایک عام تباہی اور ہلاکت اور بربادی بن کر عثمانی سلطنت کے علاقے کو بے چراغ اور خاک سیاہ بناتے ہوئے جب آگے بڑھا تو بایزید خان یلدرم کے پاس ایشیا کوچک میں یہ خبر پہنچی۔ وہ وہاں سے بڑی عجلت کے ساتھ ایڈریانوپول پہنچا۔ سجمنڈ کو اس بات کا یقین تھا کہ میں درِ دانیال کے اس پار پہنچ کر ایشیا کوچک کو فتح کرتا ہوا شام کے ملک میں پہنچ سکوں گا، اور ادھر کیسر قسطنطنیہ بھی اپنے دل میں خوش ہو رہا تھا کہ جو عظیم الشان کام کوسوو کے میدان جنگ میں پورا نہیں ہو سکا، وہ اب بحسن خوبی انجام کو پہنچ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے عثمانیوں کے خطرے سے نجات میسر ہو جائے گی۔ بہت زیادہ ممکن تھا کہ سلطان بایزید خان یلدرم کے ایڈریانوپول پہنچنے کے وقت دوسری طرف سے سجمنڈ بھی اس عظیم الشان لشکر کے ساتھ ایڈریانوپول پہنچ جاتا اور بایزید خان کو اپنے حواس بجا کرنے سے پہلے ہی سخت پریشانی اور مصیبت کا سامنا ہوتا۔ لیکن عیسائی لشکر قتل و غارت کرتا ہوا جب شہر نیکوپولس کے سامنے پہنچا تو وہاں کے صوبے دار بوگلن بیگ نے بڑی ہمت اور جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا اور خوب مضبوطی کے ساتھ محصور ہو گیا۔ عیسائی لشکر نے نیکوپولس کا محاصرہ کر لیا اور چند روز سستانے اور آرام کرنے کا موقع غنیمت سمجھا۔ اس طرح شہر نیکوپولس کے محاصرے نے سلطان بایزید خان کو موقع دے دیا کہ اس نے ایڈریانوپول میں پہنچ کر اس عجلت میں اپنی مناسب تیاری کر لی اور پھر نیکوپولس کی طرف کوچ کیا۔ عیسائیوں کو یہاں بھی توقع تھی کہ سلطان بایزید خان ایشیائے کوچک میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کو یقین تھا کہ وہ ہماری کثرت اور طاقت کا حال سن کر ساحل یورپ پر اترنے کی جرت نہ کر سکے گا۔ آخر کار 24 دسمبر سن 1396 عیسوی بمطابق سن 799 ہجری کو کاؤنٹ دی نیورس ڈیوک آف برگنڈی اپنے خیمے میں کھانا کھا رہا تھا کہ اس کے پاس بعض جاسوسوں نے یہ خبر پہنچائی کہ ترکوں کا لشکر قریب پہنچ چکا ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی ڈیوک مذکور اور دوسرے فرانسیسی سردار فوراً کھڑے ہو گئے اور خوشی سجمنڈ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ ترکوں کے مقابلے میں ہم لوگ عیسائی لشکر کا ہراول دستہ قرار دیے جائیں تاکہ سب سے پہلے ہم کو بایزید کے لشکر پر تلوار چلانے کا فخر حاصل ہو۔ سجمنڈ جو ترکوں کے طریقہ جنگ سے واقف اور زیادہ تجربے کار تھا، اس نے کہا کہ سب سے پہلے ترکوں کی بے قاعدہ اور نیم مسلح فوج کے دستے آگے بڑھیں گے۔ آپ لوگ جو عیسائی لشکر کے لیے مایہ ناز ہیں، اس لشکر کے مقابلے پر تیار رہیں جو سلطان بایزید خان یلدرم کے جانثار اور سب سے زیادہ بہادر سپاہیوں پر مشتمل ہے اور جو ابتدائی مقابلے کے بعد زبردست حملہ کرے گا۔ ڈیوک آف برگنڈی یہ سن کر خاموش ہو گیا، مگر فرانس کے سرداروں یعنی لاروڈی، کورسی اور امیر البحر اور مارشل بوسی وغیرہ نے اصرار کیا کہ ہم ہرگز اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے کہ فرانس والوں سے پہلے ہنگری والے جنگ میں پیش قدمی کرے۔ یہ پرغرور اور پرجوش الفاظ سن کر نوجوانوں نے خوشی کا ایک نعرہ بلند کیا اور اس جوش اور غرور میں ان ترکی قیدیوں کو جو اب تک قتل نہیں کیے گئے تھے فوراً قتل کر دیا گیا، لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان پر کس طرح کی مصیبت وارد ہونے والی ہے۔ سلطان بایزید یلدرم نے عیسائی لشکر کے قریب پہنچ کر ایسے موقع پر قیام کیا کہ عیسائی لشکر اور سلطانی لشکر کے درمیان زمین کا ایک بلند پشتہ حائل تھا، جس کی وجہ سے عیسائی لشکر سلطانی لشکر کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ سلطان نے اپنی 40,000 منتخب اور مسلح افواج کو میدان میں جمع کر باقی بے قاعدہ فوج کے دستوں کو مختلف ٹولیوں میں آگے بڑھایا۔ ادھر سے فرانسیسی سواروں نے بطور ہراول پیش قدمی کی اور سجمنڈ باقی فوج لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ فرانسیسی فوج نے ترکی کے بے قاعدہ دستوں کو کچل ڈالا اور نہایت صورت کے ساتھ آگے بڑھ کر اس مرتفع ٹیلے کی بلندی پر پہنچ گئے جہاں سلطان بایزید خان اپنی مسلح فوج کے ساتھ خود سپہ سالاری کر رہا تھا۔
بے ترکی دستوں نے جو فرانسیسیوں کے حملے سے اپنی ایک تعداد کو قتل کروا کر منتشر ہو گئے تھے، اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور فوراً مجتمع ہو کر اپنی صفوں کو درست کر کے ان فرانسیسی حملہ آوروں کے عقب میں پہنچ کر حملہ کیا۔ اس طرح عیسائی ہراول یعنی فرانسیسی فوج جو سجمن کے بڑے لشکر سے بہت دور نکل آئی تھی، اسلامی لشکر کے بیچ میں گر گئی اور بہت زیادہ مقتول اور اسیر ہوئی، اور بہت ہی تھوڑے آدمی کسی نہ کسی طرح بچ کر نکل بھاگے۔ انہوں نے عیسائی لشکر کو فرانسیسی لشکر کی اس مکمل تباہی کا حال سنایا، جس سے عیسائیوں پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد سلطان بایزید خان نے عیسائیوں کے فوجی سمندر پر جو میدان جنگ میں حد نگاہ تک اپنی نیستان کی شکل میں پھیلا ہوا تھا، حملہ کیا۔ مسلمانوں کا یہ حملہ جوش و خروش کے ساتھ تھا، اور اس کا شاید ان تجربہ کار اور منتخب جنگجو عیسائیوں کو پہلے سے اندازہ نہ تھا۔ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ بایزید خان یلدرم کا لشکر ایک کاہنی گرز تھا، جس نے میلوں تک پھیلی ہوئی ریت کی دیواروں کو اپنی پہم ضربوں سے ریزہ ریزہ کر کے خاک میں ملا ڈالا تھا۔ بویریا، آسٹریا اور ہنگری کی افواج نے جم کر اور ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر سب کھیرے اور ککڑی کی طرح مسلمانوں کی خون آشام تلواروں سے کٹ کر خاک و خون میں مل گئے۔ اسی طرح جس نے قیام اور قرار کو اختیار کیا، طمع تیغ ہوا، اور جو فرار پر آمادہ ہوا یا تو بچ کر نکل گیا یا فتح مندوں کے تعاقب سے اسیر ہو کر اپنے وجود پر افسوس کرنے لگا۔ غرض بہت جلد لڑائی کا فیصلہ ہو گیا، اور سلطان بایزید خان نے نکوپولس کے میدان میں عیسائیوں کے ایک ایسے زبردست اور ہر ایک اعتبار سے مکمل اور مضبوط لشکر کو شکست فاش دی۔ اس سے پہلے کسی میدان میں عیسائیوں کو ایسی زبردست طاقت جمع نہ ہو سکی تھی۔ سجمن شاہ ہنگری اپنی جان بچا کر لے گیا، لیکن فرانس، آسٹریا، اٹلی اور ہنگری وغیرہ کے بڑے بڑے شہزادے، نواب اور سپہ سالار قید ہوئے اور بعض میدان جنگ میں مارے گئے۔ ڈیوک آف برگنڈی بھی انہی قیدیوں میں شامل تھا۔ وہ تمام عیسائی سردار جن کے نام ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، سب کے سب قیدیوں میں شامل تھے۔ نکوپولس کے اس معرکہ عظیم میں 1.5 لاکھ کے قریب عیسائی مقتول ہوئے، اور فتح کے بعد سلطان نے میدان جنگ کے ہر حصے کا خود معائنہ کیا جو لاشوں سے پیٹا پڑا تھا۔ چونکہ سلطان کو جا بجا اپنی فوج کے شہداء بھی نظر آئے، اس لیے سلطان نے نہایت افسوس کے ساتھ کہا کہ یہ فتح ہم کو بہت مہنگی پڑی ہے، مجھ کو ان بہادروں کے خون کا بدلہ ہنگری سے لینا ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نے حکم دیا کہ قیدیوں کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ ان قیدیوں کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ جن لوگوں کو معمولی سپاہی سمجھا گیا وہ تو غلام بنا کر فوج میں تقسیم کر دیے گئے، اور کچھ جلادوں کے ذریعے تلوار کی گھاٹ اتار دیے گئے۔ ایک حصہ جو سرداروں پر مشتمل تھا الگ کیا گیا، ان کی مشکیں کسوا کر اور رسیوں میں باندھ کر بڑے بڑے شہروں میں تشہیر کے لیے بھیج دیا گیا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عیسائیوں پر مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی ہے۔ ایک حصہ جو صرف شہزادوں اور بڑے بڑے نوابوں اور خود مختار فرما رواؤں پر مشتمل تھا، علیحدہ منتخب کیا گیا۔ یورپ کے ان شہزادوں اور فرما رواؤں کی تعداد 25 تھی۔ انہی میں ڈیوک آف برگنڈی بھی شامل تھا۔ یہاں آ کر اس نے ان 25 شہزادوں اور فرما رواؤں کو اپنے سامنے بلا کر کہا کہ تم لوگوں نے ناحق میرے ملک پر حملہ کرنے کی تکلیف گوارا کی ہے۔ میں خود ہنگری، آسٹریا، فرانس، جرمنی اور اٹلی کو فتح کرنے کا مصمم ارادہ رکھتا ہوں۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اٹلی کے شہر روما میں پہنچ کر سینٹ پیٹر کی قربان گاہ میں اپنے گھوڑے کو دانہ کھلاؤں۔ اس لیے تم لوگوں سے اب تمہارے ہی ملکوں میں ملاقات ہوگی، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں گا جب تم لوگ پہلے سے زیادہ فوج اور زیادہ تیاری کر کے میرے سامنے مقابلے میں آؤ۔ مجھ کو اگر تمہاری طرف سے ذرا بھی اندیشہ یا خوف ہوتا تو میں تم سب کو یہ اقرار لے کر رہا کرتا کہ آئندہ کبھی میرے مقابلے میں آنے کا ارادہ نہ کرو گے، لیکن میں تم کو تاکید کرتا ہوں کہ تم اپنے اپنے ممالک میں پہنچتے ہی فوج کی فراہمی اور لڑائی کی تیاری میں مصروف ہو جاؤ، اور میرے مقابلے کے لیے پورے طور پر مستعد رہو۔ یہ کہہ کر سلطان بایزید یلدرم نے ان تمام شہزادوں اور سرداروں کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی فوج لے کر یورپ پہنچا اور اس ارادے کی تکمیل میں مصروف ہوا جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے یونان کا رخ کیا، کیونکہ یونان کے عیسائی مجاہدین خود مختارانہ طور پر یہ کیسر قسطنطنیہ کی ایما سے نکوپولس کی لڑائی میں عیسائی لشکر میں شامل تھے۔ تھرمپولی کے درے سے فاتحانہ گزرتا ہوا ایتھنز کی دیواروں کے نیچے پہنچا، اور سن 800 ہجری میں ایتھنز کو فتح کر کے 30,000 یونانیوں کو ایشیائے کوچک میں آباد ہونے کے لیے روانہ کیا، جبکہ سلطان خود فوج لے کر تھیسلی کو فتح کرتا ہوا ایتھنز کی طرف گیا۔ اس نے سپہ سالاروں کو آسٹریا اور ہنگری کی طرف افواج دے کر روانہ کر دیا، جنہوں نے ان ملکوں کے اکثر حصوں کو فتح کر لیا۔ اب سلطان بایزید خان کو کیسر قسطنطنیہ کی ریشہ دوانیوں اور نیش زینیوں کا بخوبی علم ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے ایتھنز کی فتح کے بعد قسطنطنیہ کے فتح کر لینے اور اس عیسائی سلطنت کے مٹا دینے کا ارادہ کیا، لیکن کیسر نے اس مرتبہ بھی اپنی ہوشیاری سے کام لیا اور سلطان کا باج گزار بن کر وعدہ کیا کہ 10,000 ڈاکٹ سالانہ بطور خراج ادا کروں گا، نیز قسطنطنیہ میں ایک مسجد مسلمانوں کے لیے بنوا دوں گا اور ایک قاضی مقرر کر دوں گا جو مسلمانوں کے تمام معاملات میں حاکم ہوگا۔
مسلمان تاجروں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے گی۔ ان شرائط پر سلطان باجزید خان یلدرم رضامند ہو گیا اور اس نے قسطنطنیہ چھوڑ دیا، ورنہ جو کام سلطان محمد خان ثانی فاتح قسطنطنیہ کے ہاتھوں انجام پذیر ہوا وہ سن 800 ہجری میں باجزید خان یلدرم کے ہاتھ سے پورا ہو چکا ہوتا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ تیمور خراسان اور ایران میں اپنی حکومت کی بنیاد مضبوط کر کے اور ترکمانوں کی گوشمالی سے فارغ ہو کر اپنے مقبوضات کو سلطان باجزید کے مقبوضات کی سرحد تک پہنچا کر ہندوستان پر حملہ آور ہوا تھا۔ قیصر قسطنطنیہ جو یورپ میں اپنی ریشہ دبانیوں اور عیسائیوں کی زور آزمائیوں کے نتائج جنگ کوسوو اور جنگ نکوپولس میں دیکھ چکا تھا، اب اپنی اس مجبوری اور ذلت کو دیکھ کر ایک مرتبہ پھر آمادہ کوشش ہوا۔ قیصر قسطنطنیہ جو یورپ میں اپنی ریشہ دوانیوں اور عیسائیوں کی زور آزمائیوں کے نتائج جنگ کوسوو اور جنگ نیکوپولس میں دیکھ چکا تھا، اب اپنی اس مجبوری اور ذلت کو دیکھ کر ایک مرتبہ پھر آمادہ کوشش ہوا۔